پورے ملک یہ رفاقت ادا کرتی ہے تلاوت کرنے والے کے ساتھ. اور قیامت کے دن تو یہ فرمایا گیا کہ سورہ ملک کو اللہ ایک شکل عطا کرے گا اور یہ جھگڑا کرے گی اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے. کیا کہ اللہ میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، تو میرے کلام کا حصہ ہے. تو سورہ ملک یہ کہے گی کہ مولا یا تو پھر یہ میرے تلاوت کرنے والے کو بخش دے یا تو پھر مجھے اپنے کلام سے نکال دے. اللہ کریم سورہ ملک کی سفارش قبول فرمائے گا، شفاعت اس کی قبول ہوگی اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کو اللہ بخش کر جنت عطا فرمائے گا. تو یہ اس کی فضیلت ہے، بڑی فضیلت والی سورہ ہے. اس کی تلاوت روزانہ جاری رکھو میرے عزیزو. میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں تم تو ایئر فون لگا کر پتہ نہیں کیا کیا سنتے سنتے کب سوتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو میں دیکھا ہوں سفر وغیرہ میں دیگر جگہوں پر ان کے کان میں بجتے ہی رہتا ہے، وہ سوئے بھی رہتے ہیں اور صبح اٹھنے تک بھی ان کے کانوں میں وہ بجتے ہی رہتا ہے. یہ بیماری ہے یا تو ایڈکٹ ہو چکے کچھ لوگ. کیا بجتا رہتا ہے اتنا کنٹینیو کہ نیند میں بھی کچھ لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کانوں میں لگا رہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ روزانہ سونے کے وقت تم کانوں میں سورہ ملک کی تلاوت لگا کر کے سو جاتے. مشکل سے 5 منٹ میں یہ تلاوت اگر کسی اچھے قاری قرآن سے سنتے ہیں تو 5 منٹ، ورنہ 2-3 منٹ میں یہ قرآن اگر حدر کے ساتھ اس کو پڑھ لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 منٹ میں یہ سورہ ملک پوری ہو جاتی ہے. 3 منٹ میں سورہ ملک پڑھ بھی سکتے ہیں یا سن بھی سکتے ہیں. لیکن لوگوں کی آج مینٹیلیٹی ایسی بنی ہوئی ہے کہ ان کو دھن چاہیے، گانے باجے اور میوزک چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ گانے باجے تو چھوڑو، نعتیں بھی اپنی جگہ پر اپنا مقام، لیکن اللہ کا کلام اپنی جگہ پر ہے. تو تمہیں عادت یہ ڈال لینی چاہیے کہ سورہ ملک کی تلاوت روزانہ کریں گے یا سنیں گے اور اس کے بعد سوئیں گے. انشاءاللہ جس دن ہمارے جانے کا ہوگا قبر میں یہ سورہ ہماری روشنی لائے گی انشاءاللہ. سورہ قلم دوسری سورہ ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ سورہ نازل فرمائی. ویسے تو دیکھا جائے آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت میں یہ آیتیں اتری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ کے کفار مجنون کہتے تھے، یعنی دیوانہ. اور اللہ تعالیٰ دفاع فرما رہا ہے محبوب آپ مجنون نہیں ہیں، اپنے رب کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ تو دنیا میں سب سے بلند اخلاق پر پیدا کیے گئے ہیں. ہاں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے سب سے عظیم کہا، خلق. اور خلق یعنی حضور کی صورت کو بھی سب سے خوبصورت کیا. نہ حضور کی صورت جیسا کوئی ہے نہ حضور کی سیرت جیسا کوئی ہے. قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے آپ سب سے بلند اخلاق پر پیدا کیے گئے. آؤ میں آپ کو بتاؤں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا ماں آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن. ان کے اخلاق تو پورا قرآن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قرآن حضور کے اخلاق ہیں پورے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اپنے غیر بھی اس بات سے متاثر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کوئی بناوٹی اخلاق نہیں تھے. آپ کے کردار آپ کا کیریکٹر جو ہے وہ کوئی تکلف سے تصنع سے آنے والا نہیں تھا. یہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے اس اعلیٰ اخلاق پر آپ کو پیدا کیا تھا، بلند اخلاق پر آپ کو پیدا کیا تھا. آپ عربوں میں جو حضور کے جانی دشمن تھے ان سے بھی اگر کوئی چیز پوچھ لیں بتا دیں گے. اس زمانے کے جو مکہ کے کفار جو جان کے درپے تھے، تلواریں سوتے کھڑے رہتے تھے کہ قتل کر دیں، لیکن ان سے پوچھیں کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن آج تک ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، نہ کبھی امانت میں خیانت کیا، نہ کسی کو فحش بات کرتے ہوئے دیکھا، نہ کسی کو گالی دیا، نہ کبھی وعدہ خلافی کیا، نہ کسی کو ترچی نگاہ سے دیکھا، نہ کسی کے ساتھ ظلم کیا. یہ حضور کے اخلاق ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ اخلاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اعلیٰ کردار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار استنجا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے
یہودی دیکھ کر کے مذاق اڑا رہے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیلا استعمال فرما رہے تھے اپنے استنجا کو سکھانے کے لیے. یہودی کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ استنجا کو ہم یا تو ڈھیلے سے، پتھر سے یا پانی سے سکھا لیں، دھو لیں. یہودی ہنسنے لگے، ٹھٹا مار کر کے کہنے لگے اچھا تمہارے رسول کے پاس تم استنجا کے مسئلے بھی وہ بتا دیتے ہیں، یعنی یہ مسئلے ایسے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ عیب ہے اس کو بتانا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں قسم ہے اس رب کی جس نے میرے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا، انہوں نے ہماری زندگی کے کسی بھی مسئلے کو چھپایا نہیں، ہر چیز ہمیں بتا کر واضح ہدایت عطا فرمائی ہے. اور اسلام ہے جو کسی مسئلے کو چھپاتا نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی شرم و حیا کی بات ہے. غلط کاریوں میں پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ مسئلے کی حقیقت معلوم ہو جائے لوگوں کو. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ مردوں کے لیے مخصوص مسائل، عورتوں کے لیے مخصوص مسائل دوسرے قوموں میں ڈھونڈ کر کے لا کر کے دکھا دیں. حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، استحاضہ کے مسائل، یہ عورتوں کے پرسنل مسائل ہوا کرتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کو واضح طریقے سے بیان کیا ہے، پورا بیان کر کے رکھا ہے کہ کہیں کوئی انجانے میں گمراہ نہ ہو جائے اور کچھ کا کچھ نہ کرے. یہ اعلیٰ اخلاق پر آیا ہوا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی قوم، ان کی امت آج بد اخلاق ہو رہی ہے. افسوس اس بات کا ہے، المیہ اس بات کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نام لیوا ہیں یہ ان کے اخلاق کی بجائے کسی اور کے اخلاق کے پیچھے پڑ گئے. ابھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اچھے عمدہ کیریکٹر سیکھنے کے لیے لوگ جو ہے کلاسز جوائن کرتے ہیں. وہاں کلاسز میں سکھائے جاتے ہیں کہ تمہیں کس طرح لوگوں سے ملنا چاہیے، ہینڈ شیک کیسے کرنی چاہیے، بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، کھانے کے وقت کتنے چمچ ہونا چاہیے، ہاتھ کیسے رکھنی چاہیے، یہ سب آج سکھایا جا رہا ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بچے ان لوگوں سے اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں جن کو پیشاب کا طریقہ بھی نہیں معلوم. ہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے آ جاتے ہیں اور یہاں اخلاق سکھا رہے ہوتے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اچھے کیریکٹر، گڈ مینرز، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ دے کر کے. مجھے افسوس اس قوم پر ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم آپ کو سب سے بلند اخلاق پر بنائے ہیں. کاش تم دیکھ لیے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو. اسی میں عزت ہے میرے عزیزوں، اسی میں عزت ہے. کچھ لوگوں نے آج ایسا سمجھ لیا ہے کہ حضور کے اخلاق، حضور کے کردار بہت پرانے ہو گئے. اس زمانے کے اگر طور طریقوں پر ہم چلیں گے تو پتہ نہیں اب نئی دنیا میں ہم کو کیا سمجھیں گے، ملا بولیں گے، مولوی بولیں گے. یہ تمہاری خام خیالی ہے، شیطانی وسوسہ ہے تمہارا. ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، لیکن بس اس کو سینے سے لگانے والا ہونا چاہیے. وہ جہاں جائے، ہم نے آج دیکھا ہے کہ افغان کے وہ مولوی لوگ، ان کی پگڑیاں، ان کے کرتے پیجامے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وقت کا سپر پاور بھی گھٹنے ٹیک کر ان سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہے. ہاں وہ افغان کے مولوی لوگ کہیں یہ نہیں کہ امریکہ سے، رشیا سے مذاکرات کرنا ہے، ڈائلاگ ہے تو تھوڑا سوٹ بوٹ پہن کر کے جاتے ہیں، نہیں، وہ اپنے اسی پرانے لباس میں ہی جاتے ہیں. یہ اچھی شناخت لے کر جاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی لے کر کے جاتے ہیں. میاں جب دنیا اپنی شناخت کے ساتھ آتی ہے تو ہم اپنی شناخت کے ساتھ کیوں نہ جائیں؟ آج انگریز ننگے گھوم کر کے فخر کرتے ہیں، تم اپنے نبی کے اخلاق پر کیوں نہیں فخر کر سکتے؟ اور نوجوانوں کو میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج لوگ چوٹی رکھ کر کے شرماتے نہیں، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ چوٹی والوں کو شرم نہیں آتی، اور داڑھی والوں کو کیوں شرم آتی؟ داڑھی مرد کی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجاہت ہے یہ. اور آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، یہ زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے نہیں، یہ دنیا نے تمہیں اس طرح دماغ میں بٹھا رکھا ہے، یہ میڈیا، یہ فیشن، انہوں نے اس طرح بنا رکھا ہے کہ نہیں، تمہیں عورت بن کے رہنا ہے، عورتوں کو مرد بن کر کے رہنا ہے. انہوں نے الٹ کر کے رکھا ہے دجالی نظام لانے کے لیے، اور مردوں کو یہ سوچنا بھی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے. کسی بھی صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اولیاء کرام کی زندگی دیکھو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاق کے پیچھے چلے، انہوں نے عزت پائی. کچھ تو رکھتے داڑھی، اور یہ داڑھی بھی بڑی ضدی ہے، بڑی ضدی ہے. بیچارہ صاف کر کر کے داڑھی کو بولتا ہے نہیں میں مرد نہیں ہوں، وہ بار بار اگ کر کے بتاتی ہے نہیں تو مرد ہی ہے. وہ پھر آتی ہے روزانہ اور پھر بولتی ہے نہیں تم مرد ہو بھائی، اور یہ اس کے ساتھ لڑتا ہی رہتا ہے، لڑتا ہی رہتا ہے. بس یہ ہے کہ چہرے پر اتنے ہوں کہ دور سے دیکھنے پر آپ کا چہرہ مردانہ نظر آئے. اتنی داڑھی تو رکھے، اتنی تو ہو کہ دور سے نظر آ جائے کہ اس کے چہرے پر بال ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے میرے عزیزو،
میں اس پر آپ کے ہاں شدت تو کبھی نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ عشق کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، اپنے حبیب کے چہرے کو سجایا جائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو عزت ہے وہ دنیا میں کسی بھی چیز میں عزت نہیں ملے گی، تمہاری عزت وہیں پر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو بلند اخلاق پر بنایا ہے، بلند اخلاق پر بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں نا، جنہوں نے حضور سے ملاقات کی ہے، حضور ایسے ملتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تو جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں نکالتا حضور نہیں ہاتھ چھوڑتے تھے، وہ سامنے والا خود ہی ہاتھ چھوڑ لے تب حضور ہاتھ چھوڑتے، یہ نہیں کہ کھینچ لے۔ آج ہم سے بھی یہ نہیں چیز ہو سکتی، کثرت سے لوگ مصافحے کے لیے آتے ہیں، ہم مصافحہ کرتے رہتے ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ کریم کے ان اخلاق کو دیکھیں۔ کوئی آتا حضور کے ہاتھ کو پکڑتا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کو وہ عزت دیتے تھے کہ سامنے والے کو یہ لگتا میں ہی سب سے اہم ہوں، حضور کی بارگاہ میں ہی سب سے اہم ہوں، ہر ایک یہی سمجھتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سے بات فرماتے تو اس کی طرف پوری توجہ فرماتے، اور یہاں تک کہ وہ کوئی ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے، تو حضور اس کے ہر بار جواب بھی دیتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھری محفل میں کسی کو ذلیل نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ بدر کے موقع پر صفیں لگا رہے تھے تو ایک صحابی ان تھوڑا سا آگے آ گئے تھے، ان کا پیٹ باہر تھا صف سے آگے، حضور نے اپنی چھڑی سے ان کو پیچھے کیا، پیچھے جاؤ، صف میں برابر ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں بدلہ لے لوں گا، آپ نے چھڑی ماری ہے مجھ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، چھڑی ان کے ہاتھ میں دی، صحابہ دیکھ رہے تھے، کہا اس صحابی نے کہ میں تو کپڑا اوپر نہیں تھا میرے جسم پر، آپ تو کرتا پہنے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنا کرتا اٹھا دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا، وہ صحابی بڑھ کر مہر نبوت کو بوسا دیتے ہیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا محبت سے چوم لیا، اس کے بعد کہتے میرا بدلہ ہو گیا۔ حضور نے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کیا تم نے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اس لیے کہ جنگ کے میدان میں ہوں اور جان ہتھیلی پر لے کر کے ہوں، کیا پتہ کہ واپس اس میدان سے میں باہر نکل پاؤں یا نہیں، میں نے یہ سوچا اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے جسم سے مس ہو جاؤں تاکہ اس برکت سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، حضور نے اخلاقی طور پر اپنے آپ کو بدلے کے لیے تک پیش کر دیا، بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ کھانے کے آداب اور طریقے میرے مصطفیٰ نے سکھائے، استنجا کے طریقے حضور نے سکھائے، برتن میں بیٹھو تو کس طرح سے کھاؤ، جب مختلف قسم کے کھانے ہوں یا ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو آدمی کو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ کبھی یہ بھی حدیث ہے، طویل حدیثیں ہیں کہ کوئی ادھر سے ہاتھ اٹھا کر ڈال رہا ہے، ادھر سے ہاتھ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مختلف قسم کے کھانے ہوں الگ الگ تو الگ الگ جگہ سے اٹھا کے کھائیں، لیکن ایک ہی کھانا رکھا ہو تو ایک ہی جگہ سے آدمی ہاتھ اٹھا کر کھائے۔ بیٹھنے کا طریقہ حضور نے بتایا کہ کھانے پر کس طرح بیٹھے، استنجا میں بیٹھنے کے طریقے بھی حضور نے بتایا، یہ جسمانی اعتبار سے بھی تمہارے لیے کتنے مفید ہیں۔ اس کے علاوہ پانی پینے کے طریقے حضور نے بتایا کہ 3 سانسوں میں پیے، نہ کہ بیل کی طرح کنٹینیو ایک ہی گھونٹ میں پورا پانی پی جائے۔ حکمتیں ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اخلاق میں، بڑی حکمتیں ہیں۔ سونے کے آداب بتائے، کس طرح سے لیٹنا ہے، یہ آج کون تربیت دیتا ہے، کون بتاتا ہے؟ ایک ایک چیز بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک ہر مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق دیے ہیں، بہترین اخلاق دیے، اور لوگوں کو یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو ایک بار گود میں لیے چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ کبھی کبھار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لبوں کو چومتے تھے اور ان کی گردن کو سونگھتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں، یعنی بوسہ دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے تو کتنے بچے 8-10 یا کچھ، انہوں نے کہا میں نے کبھی آج تک بچوں کو چوما ہی نہیں۔ کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بچوں کو یہ پیار کرو، یہ بوسہ دینا یا ان کو قریب کرنا یہ حضور کی سنتوں میں سے ہے۔ پہلے عرب لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے کہ بچوں کو کیسے اٹھائیں گے، یہ سب کام عورتوں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کا پیار سکھایا ہے۔ جو باپ جتنا اسے وقت دے گا، جتنا پیار دے گا، جوانی میں بچہ اس کے لیے اتنا ہی خدمتگار بھی ہوگا، اتنا ہی خدمتگار ہوگا۔ بہت سارے میدان ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سکھائے ہیں، کیا کیا کہیں، بس یہی ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا یا رسول اللہ تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور اس کے بعد اسی سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مذمت میں 10 برائیاں گنائی ہیں، ولید بن مغیرہ، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، حضور کو برا بھلا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا،
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی باتیں بری لگیں، شاق گزری، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اس کے حق میں، جو آیتیں ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کریں اے میرے رسول، ان کی مت سنیں